بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ الاعراف ہے اور آیت ہے 138، اور جن کے پاس المدینہ کا مصحف ہے تو پیج نمبر 167۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون۔ تجویدی اعتبار سے ہمارے یہاں اطمینان سے آلہہ پر رکیں گے تو آلہہ پڑھتے ہیں، جیسے القاریہ ملقاریہ آرام سے۔ اب اس میں الف کا اضافہ ہوتا ہے، دیکھیے آلہہ ملقاریہ، تو عرب لوگ ایسا نہیں پڑھتے، القاریہ ملقاریہ، بہت فرق ہے۔ تو یہ تجوید اعتبار سے اگر رکے تو لہم آلہہ۔ اب یہ کہ درس شروع کرنے سے پہلے، جیسے کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، ربیع کہ ہم نے معنی بھی بتائے تھے کہ سال میں موسم آئے 4، سردی، گرمی، خزاں اور بہار۔ خزاں یعنی پتجھڑ، اور بہار تو اس کا نام ہے ربیع، یعنی سبزہ شاداب زمین۔ تو ربیع الاول یا ربیع اول، کیونکہ 12 مہینے تو طے تھے، مگر نام جب رکھے گئے اس وقت یہ بہار، موسم بہار کا ابتدائی حالت تھی، تو ربیع الاول۔ جب ثانی کا نام رکھا گیا تو آخری موسم تھا، تو یہ ربیع کے تعلق سے تاریخی چیز ہوئی معنی اس کے۔ لیکن یہ کہ اب سوال یہ آتا ہے کہ ہمارے یہاں میلاد النبی اور وفات النبی، ابھی کیا منائے، میلاد النبی یا وفات النبی؟ سوال یہ آتا ہے کیا ہے یہ؟ تو آپ سمجھائیں لوگوں کو کہ میلاد النبی یعنی کیا کہیں گے، پیدائشی دن، برتھ ڈے، یہی کہیں گے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی آپ کی زندگی مدینہ میں، مکہ میں، یعنی اس غار حرا میں جو وحی نازل ہوئی اس کے بعد کی شمار کریں تو کبھی بھی آپ نے میلاد کے دن بتایا بھی نہیں لوگوں کو کہ یہ میں اس دن پیدا ہوا، بتایا نہیں، بتایا۔ تو یہ میلاد۔ اب وفات النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پانے کے بعد صحابہ کرام نے کبھی لوگوں کو نہیں بتایا کہ بھائی آپ اس تاریخ کو وفات ہوئے، اس تاریخ کو وفات، کبھی ذکر وغیرہ کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ تو آپ کس لیے آئے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی پیغام، یعنی اپنی شخصیت کی عزت کرنے نہیں آئے تھے۔ اور یہ کہا ہے کہ میرے بارے میں غلو مت کرو، کہا نا، غلو مت کرو۔ تو پھر یہ بعد میں ایجاد ہوا میلاد النبی۔ دولہ فاطمی آپ کھولیں تاریخ میں، شام میں، اس وقت یہ ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اچھا دیکھیے آپ، مولود شریف ملتی ہے، ہر طرف وہی پرنٹ ہے، یعنی وہی چیز لکھی ہوئی ہے۔ کیوں؟ وہاں سے آئی، شام سے آئی۔ تو یہ طریقہ جو ہے وہ غلط ہے، بدعت ہے، لیکن اس میں شرک بھی ہے۔ وہ کیا؟ جیسے کہ میلاد ہے نا، ہمارے یہاں تو کھلا ماحول ہے، ہم تو بیٹھتے ہیں، یہاں تک کہ ہم شیعہ حضرات کے یہاں بھی جاتے ہیں تاکہ پتہ چلے نا، چونکہ ہماری نیت کیا ہے، دیکھنا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب مولود پڑھتے ہیں نا، اب وہ لفظ مجھے یاد نہیں، وہ چونکہ عربی فارسی مشترک الفاظ ہیں، تو آمد رسول کا ذکر آتا ہے، آمد یعنی آنا، تو سب اٹھ جاتے ہیں جیسے کہ آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ ہمارے یہاں مولود شریف ہے، ہمارے کوکن میں کتنے گاؤں ہیں مولود ہوتے ہیں، اور پوری دنیا میں ہزاروں کہنا تو ظلم ہوگا، بلکہ
بہت ہی لاکھوں میں ہوں گے نا، تو بیک وقت اللہ کے رسول وہ کیسے حاضر ہوتے ہیں؟ شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ معمولی بات نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. حی ہمیں زندہ اور قیوم لوگوں کو قائم رکھنے والی وہ ایک ہی ذات ہے. تو رسول کیسے آئے؟ کیسے آتے ہیں؟ تو یہ شرک ہوا. اب کیسے لوگوں کو سمجھائیں؟ تو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں اگر آپ سمجھانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں اکثر فقہ کا فالو کرتے ہیں نا. ہمارے یہاں دو فقہ بہت مشہور ہیں، شافعی اور حنفی. چونکہ کیرل، بھٹکل، کوکن شافعی، باقی سب حنفی. اور جعفری تو اس کا ذکر نہ کریں، وہ شیعہ سے تعلق رکھتا ہے، وہ بھی ہے فقہ جعفری. تو جو ان فقہ کا فالو کرنے والے ہیں، ان فقہ کی کتابوں میں بہت مشہور ہیں. امام شافعی کی مشہور ہے، اور امام ابو حنیفہ کی جو ہدایہ ہے، مطلب انہوں نے نہیں لکھی لیکن ان کے جو جماعت نے لکھی ہے، بہت مشہور ہے. کہیں بھی نہیں ہے 12 وفات اور میلاد. تو پھر کس کو فالو کرتے ہو؟ سوال یہ آتا ہے نا. اچھا، تعجب کی بات ہے محرم بھی نہیں ہے اس میں، شعبان کا روزہ بھی نہیں ہے، رجب کی شیرنی بھی، کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر ہماری عوام کس فقہ کی پیروی کر رہے ہیں؟ یہ آپ اس طریقے سے سمجھائیں. بھائی حنفی ہو کہاں ہے؟ اچھا، ہمارے یہاں ایک صحیح صاحب تھے. صحیح صاحب بولے تو یہ کوکنی لفظ ہوا، یعنی آپ لوگ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں. مرشد یعنی جو پیر رہتے ہیں، پیر. ہمارے یہاں صحیح صاحب کہتے ہیں، ہاں مرشد. تو اتفاق سے بیٹھنے کا موقع ملا، چونکہ میں اس وقت پڑھنے کے زمانے میں تھا اور میں بیٹھا تھا. تو وہ آئے اور بیٹھے. میں نہ ان کو جانتا، وہ نہ مجھے جانتے. نہیں تو کوئی دوسرا ہوتا تو سیدھا نیچے جا کے بیٹھتا. تو دیکھا، پوچھا کہ پاؤنا ات کا ہے، یعنی کیا مہمان ہے کیا؟ تو بولے ہاں مہمان. تو لیکن اچھے آدمی تھے. تو پھر سب ان کی بیٹھک ہوتی نا، ہاتھ چومنا وغیرہ. تو کہاں رہتے ہو؟ میں نے کہا میں پڑھ رہا ہوں. اچھا اچھا، تو کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا وہی اسلامی تعلیمات. عقائد کون سے؟ بولا میں تو ابھی پڑھ رہا ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں. اب وہ جاننا چاہتے تھے کہ بریلی مدرسے میں یا. تو میں نے ان سے کہا کہ بہت مشہور ہے ہمارے یہاں داپولی کے، بہت، یعنی ہر لوگ ان کے کیا بولتے ہیں مرشد. جب میں نے ان سے کہا کہ یہ اپنے یہاں جو محرم وغیرہ مناتے ہیں نا، تو ترتیب الصلاۃ میں تو نہیں لکھا ہے. ارے چپ، ایسا مت کہنے تو مسئلہ ہو جائے گا. دیکھا کیا بولے؟ ہم ایسا کہیں گے تو سب گڑبڑ ہو جائے گی. مطلب وہ خود سمجھتے ہیں ان کی پیرانے پیر کیا سب ختم ہو جائے گی. تو یہ حالت ہے، یہ حالت ہے ان کے مرشدوں کی، سید لوگوں کی، صحیح صاحب کی. وہ جانتے ہیں. تو یقین مانیے یہ کسی فقہ کی کتاب میں نہیں ہے. اور جو ہمارے یہاں کے پیرانے پیر یہ کرنے دیتے ہیں، خاموش رہتے ہیں. وہ کس لیے خاموش رہتے ہیں؟ اپنی یہودی کے بارے میں کہا گیا نا، کرسی، یعنی کون سی کرسیاں؟ رزق کی کرسی. کیونکہ ان کا کھاتا ہے روٹی بیٹی بند ہو جائے گی. یہاں تک کہ یہودی کے بارے میں آپ کئی دفعے پڑھ چکے ہوں گے کہ جب لوگ آتے تھے تو وہ تورات خدامہ دستک دیتے، وہ تورات کھول دیتے تھے. جب وہ آئے، مسئلہ بتائے، پیسے لے لیے، چلے گئے، تورات نیچے. تو پھر ہمارے جو پیرانے پیر ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ تو اتنا کافی ہے. البتہ ایک چیز ہے ہمارے یہاں، ابھی دیکھو مجلسیں ہوتی ہیں سیرت کی، یہ کسی حد تک ٹھیک ہے. چونکہ میں گیا ہوں سیرت پر، تو صبح 9 بجے سے 12 ظہر تک بیان رہتا ہے. 2-3 حضرات آتے ہیں. تو ان کی کیا کہتے ہیں کہ منہ مٹھاس اور کچھ بدن کو تقویت، تو شربت وغیرہ تقسیم کرتے ہیں. یہ اس ناپاکی میں نہیں آتی ہے، چونکہ محرم کی سبیل نہیں ہے نا. بھائی لوگ بیٹھے ہیں تو کچھ تو چاہیے نا. تو چائے کہیں تقسیم ہوتی ہے، کہیں جوس تقسیم ہوتا ہے. تو یہ رکھیں تو کیا بچوں کو معلومات ملتی ہے. البتہ یہ جو جلوس اب نکلنے والا ہے وہ تو بدعت میں آئے گا نا. اتنا لمبا جلوس نکالنا اور اس میں کیا کیا چاند تارے لگاتے ہیں. اور بہرحال اتنا کافی ہے. یہ نہ 12 وفات ہے اور نہ میلاد ہے. اب ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں، تو سننے کے لیے تیار رہ جائیں. درس یہ ہے کہ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ. جاوزنا، پار کر دیا ہم نے، بنی اسرائیل. با تحسین کے لیے. کبھی کبھی با جیسے ہم کہتے ہیں آمنتو باللہ، اللہ پر ایمان لایا، یہ با تحسین کے لیے.
جیسے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یہ با اکثر آتا رہتا ہے. سمندر تو دیکھو، پار کرنے کا ذکر آئے تو سمندر، ڈبانے کا ذکر آئے تو الیم، بتا چکا ہوں. فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، اتو اتیا اتیو ایو سے او، پار ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل، چل رہے گزر ہوا ایسی قوم پر. ہم جاتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں نا دائیں بائیں، ہمارے یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہیں گنپتی ہیں کہیں درگاہ ہے، دیکھتے ہیں نا ایسا. علی قوم یعکفون، 5 قرہ، کسائے والحمزہ یعکفون، ایک ہی معنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین، عاکف اسی سے ہے، اعتکاف اسی سے ہے. تو یہ عکف یعکفو، عکف یعکفو، اس سے آتا ہے. اس وجہ سے اس میں قرات مختلف ہو جاتے ہیں، معنی ایک ہی ہیں. اب اس کے معنی کیا؟ عاکف کے، عاکف بچوں کا نام بھی رکھتے ہیں، یعنی کسی بات کے لیے جم گیا. اب جیسے آ گئے بیت اللہ شریف میں، مقصد کیا تھا؟ کعبہ دیکھنا، تو بیٹھ گئے، دیکھ رہے ہیں اب کعبہ شریف، بیٹھ گئے خلاص. اب وہاں وہ طواف کریں وہ اور باتیں، لیکن آ کے کعبہ شریف میں 3 دن بیٹھ جاتے ہیں. عاکف ہیں، اعتکاف کرتے ہیں. ہمارے یہاں مسجد میں داخل ہوتے ہیں، بولے ابھی 29 کو نکلنا ہے چاند ہونے پر، تو جم گئے نا. تو کسی کے اطراف میں بیٹھنا جم کر، ایسا نہیں کہ ابھی جیسے یہاں بیٹھتے ہیں تو یہ اعتکاف ہوا، بھائی درس تک بیٹھتے ہیں نا، یہ بھی اسی میں آیا عاکفون علی درس. تو گزر ہوا، لیکن وہ بیٹھے ہوئے تھے اصنام، صنم کی جمع اصنام. یہ ایک بت نہیں تھا. دیکھا تو یہاں ایک بت ہے، وہاں ایک بت ہے، وہاں ایک بت ہے. ابھی ہمارے یہاں تو ہم کو تھوڑے سے یاد ہیں، گنپتی یاد ہے، گوری یاد ہے، اور کیا راون یاد ہے، ہنومان، یہ تو مختلف ہے نا. اور درگاہیں بھی یاد ہیں، حج علی، ماما حج علی، اور کیا حاجی ملنگ جی. تو بیٹھے ہوئے تھے. اچھا کیا کہا جا رہا ہے؟ علی اصنام لہم، ان کے. ابھی غور سے دیکھیے، بنی اسرائیل دریا پار ہو کے آ رہے ہیں، کیا بولتے ہیں سنو. قالوا یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں اجعل لنا الہن، الہ ایک نکرہ ہے، کوئی ایک پوجا کرنے کے لیے، کما لہم آلہہ، جیسے کہ ان کو پوجا کرنے کے لیے بہت سارے بت ہیں. یعنی انہوں نے بہت سارے بت دیکھے نا، کہتے ہیں ہمارے لیے ایک بنا دو. کیا بات ہوئی؟ اب کیا ان کو جواب دیا جائے؟ یہ کہا، تقاضا کیا انہوں نے. کیا جواب دے سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکم قوم تجہلون، تم نرے جاہل ہو، تم بڑی جہالت پر ہو. اس سے بڑھ کر جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اور پورا غلام بنایا تھا. آپ تحقیق سے ان کی ہسٹوری دیکھیں گے نا، ان کی کوئی قیمت نہیں تھی مملوک. یعنی ان کی پوری زندگی فرعون کے حوالے، کام کرو، کھانا کھاؤ، جا کے بسو. ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں، تنخواہ ان کا کچھ نہیں، جیسے غلام ہوتے تھے پہلے، پورا آقا کا. اللہ نے اس چنگل سے چھڑایا، غلامی سے چھڑایا، عذاب سے چھڑایا، سمندر میں راستے ہو گئے، اور کہہ رہے ہیں کہ ویسا بت بنا دو. تو جہالت ہوئی کہ نہیں؟ اچھا اس کا ہم ترجمہ اگر ناداں کہیں، دیکھیے عربی میں اگر آپ کسی کو وہ جاہل تو غصہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے تھپڑ بھی مارے. اردو میں آپ کہیں گے جاہل تو بھی غصہ ہو جائے گا، لیکن آپ کہو گے کہ تم ناداں ہو، کچھ بھی نہیں کہے گا. تو معلوم ہوا کہ فارسی میں ایسا ہوتا ہے، لینگویج میں فرق ہو جاتا ہے. ایک دفعہ میں نے بتایا تھا، کچھ الفاظ ایسے ہیں انگریزی میں گالی دو تو اس پہ کچھ اثر نہیں ہوگا، آپ اس سے کہو گے تم یار ناداں ہو، کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. تو ناداں اور جاہل ایک ہی چیز ہے. تو اس لیے ہم نے یہاں فارسی کا ترجمہ نہیں کیا، حق ادا نہیں ہوگا، نرے جاہل. لیکن ابھی مزید سنیے آگے
کیا ان کا قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، سب سن چکے ہیں، لیکن ہم اس میں خاص جو نقطے ہیں وہ آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں. ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. یہ متبر لفظ جو ہے نا، دیکھیں میں پڑھ رہا ہوں متبر. کئی جگہ ہم نے امتحانات لیے ہیں وہ صحیح پڑھ نہیں پاتے، متبرن بھی پڑھتے ہیں جی. تو یہ آپ کو ملے گا. قصہ شروع ہوتا ہے بنی اسرائیل کا ہی کہ پہلی دفعہ تم پر عذاب آیا، بخت نصر وغیرہ، کیا وہاں پر یہ ہے وَلِيُتَبِّرُوا. دیکھو تبر یتبروا ما علوا تتبیرا، وَلِيُتَبِّرُوا ما علوا تتبیرا. یہ اس سے بنا ہے. یعنی کہا گیا کہ اگر تم اسی طرح نافرمانی کرتے رہو گے تو تم پر بادشاہ داخل ہوں گے اور جس پر قبضہ کریں گے تمہیں ہلاک و برباد کر دیں گے. تو یہ ہے، بہت کم استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ اس میں مفعول ہے متبرن، ہلاک، تباہ، برباد. اب یہاں کیا ترجمہ کریں گے؟ ان ہؤلاء، دیکھیے عربی قرآن کا انداز، ہؤلاء یعنی پوجا کرنے والے ہے نا، جو پوجا کر رہے ہیں، گزر ہوا تھا نا. متبرن ہلاک ہوں گے، ما ہم فی، جس عقیدے میں ہے تو پوجا وہ ہلاک ہوگا، برباد ہوگا. یعنی کیا؟ بے بنیاد، اس کی کوئی بنیاد نہیں. یہ معنی ہے بھائی عقیدہ ہے نا، پوجا کر رہے ہیں تو یہ بے بنیاد ہے. پوجا تو ہلاک نہیں ہوتی نا. تو پوجا کرنے والے بھی ہلاک ہوں گے اور جس بدعقیدگی میں ہے وہ بے بنیاد ہے، وہ بھی تباہ. یعنی کوئی اس کا اجر نہیں ملے گا، خسارہ خسارہ یہ کہا جا رہا ہے. تو متبرن یہ لوگ پوجا جس میں ہے، یعنی جو پوجا اس کی کر رہے ہیں. اب یہاں عبادت تو نہیں کر سکتے، ترجمہ تھوڑا پوجا کر رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں. وہ باطل ما کانوا یعملون، باطل جاء الحق وزهق الباطل، مٹنے والا ہے جو اس کی پوجا کر رہے ہیں. اچھا وہ تھے کیا؟ گائے کے بت تھے، وہ سب گائے کے بچڑے جیسے تھے. کیونکہ گائے کا بچڑا ان کے دماغوں میں رس بچ گیا تھا اس وقت سے جی. شروع میں دیکھیے ایک قتل ہوا تھا تو گائے کو ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تو ذبح کی گئی. اور یہی قصہ آگے چلے گا. سامری نے بھی وہ گائے کا بچڑا کا ہی تصویر بنائی تھی. اور جہاں تک تاریخ ہے، ہم نے سنا ہے کہ ہمارے یہاں یہود وہ کیا اس کو جلاوطن یہاں سے چھوڑ کر چلے گئے. یہود ہمارے یہاں تو ہیں، مسجد میں ہم نے دیکھی ان کی یہودیوں کی قسم ہے، بہت کم لیکن ہے. تو وہ یہود پھر تبدیل کیا انہوں نے اپنا مذہب. کہاں چلے گئے؟ جو برہمن ہے. تو وہ چیز آ گئی، بچڑا گائے. دیکھو کہاں سے کہاں چلا گیا دین، کہاں سے کہاں چلا گیا. اچھا ان کا حسن دیکھیں، حسن میں بھی دیکھو تو بنی اسرائیل ان کا حسن یہ سب ایک ہی ہیں. تو اس وجہ سے بچڑے کی پوجا ہے. بہرحال یہ تاریخی چیز ہے لیکن تفاسیر میں لکھیے یہ سلسلہ ان کا چلا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ باطل ما کانوا یعملون. اب انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے ایک بت ایسا بنا دو. تو کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین. کیا اللہ کے سوا ابغیکم یعنی میں چاہوں، میں تلاش کروں، میں بناؤں، سمجھے نا، تمہارے لیے کوئی معبود الہن. جبکہ دیکھو واو حالیہ، یعنی تم چاہتے ہو کہ میں ایک بت بنا دوں تم کو، جبکہ اس ذات نے. اچھا یہ بت کیسا ہوگا؟ اللہ کے سوا ہوگا، یہ وہ تقاضا کر رہے ہیں. جبکہ اس نے تمہیں سارے جہاں پر فضیلت دی کہ نہیں بنی اسرائیل کو. اب سارے جہاں سے مراد کیا؟ دیکھیے رب العالمین، عالمین جمع کا صیغہ ہے. سارا جہاں جو اس وقت تھا،
یہ میں نے بتلایا تھا ایک وقت، لوگوں کا ذہن جاتا ہے پورے انڈیا پاکستان ایسے کی طرف. بھائی اس وقت جو تھا، اس وقت تو اس طرف آبادی نہیں تھی نا، اس وقت جو تھا اس سارے جہاں پر انہیں فضیلت دی. بعد میں پھر فضیلت تو منتقل ہو گئی نا جی. اب سارے جہاں پر حقیقی معنی میں اگر فضیلت ہے تو خاتم النبیین امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس وقت زمین تو سکڑی ہوئی نہیں تھی، لیکن لوگوں کی پہنچ نہیں تھی، اور اب بھی کچھ جگہ ایسی ہوں گی کہ پہنچ نہیں ہوئی ہے. تو اسے ذہن میں رکھیے گا. اب یاد دہانی کے طور پر وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. جب ہم نے تمہیں نجات دی، وَإِذْ أَنْجَيْنَا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نجات دی تمہیں آل فرعون سے، کہ چکھاتا تھا تمہیں برا عذاب، قتل کرتا تھا تمہارے لڑکوں کو اور زندہ چھوڑتا تھا عورتوں کو. اس میں وفی ذالکم، یہ وہی آیا گرامر جو میں بتاتا تھا. کم کا ترجمہ جمع کرنے ہوگا. اس میں، اس بلا، اس میں یہ جو عذاب دیتا تھا نا، اس میں کم کیوں؟ سامعین کے حساب یاد رکھنا. بلا من ربکم عظیم، بلا آزمائش تمہارے رب کی جانب سے، عظیم صفت رب کی نہیں، بلا. دیکھیں نا، کیونکہ من رب، من کی وجہ سے مجرور ہے، تو یہ خیال میں رکھنا ہے. اچھا، اب بلا آپ جانتے ہیں بلا کسے کہتے ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہے نا، یعنی چیزیں کم کر کے آزمائش. تو بچوں کو ذبح کر رہا تھا، عذاب دے رہا تھا، یہ بلا. اور فتنہ دے کر، ہے نا، اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَہ. تو اللہ تعالیٰ جب دیتے ہیں نعمت تو وہ فتنے میں ڈال دیتی ہے وہ نعمت، اور جب کھینچتے ہیں تو یہ بلا. تو یہ بھی کچھ زیادہ شرح کی ضرورت نہیں، اب آگے چلتے ہیں. وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. اب اس آیت پہ کئی چیزیں سمجھنا ہے، تقریباً 4 یا 5، تو ساتھ دے میرا. کیا کہا جا رہا ہے؟ ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 30 راتوں کا. کتنے؟ 30 راتوں. آ جاؤ. نکل گئے جنگل میں، بھٹک رہے ہیں، پانی وغیرہ سب انتظام ہو گیا. اب آپ کو شریعت دی جائے گی. تو تورات کے لیے جو تختیاں ہیں نا، اس کے لیے تو 70 آدمی کو لے کر آئیے. 30 رات. اب کیا ہوا؟ آئے تو وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، 10 بڑھا دی. تو آپ وہ تاہا میں پڑھیں گے، وَمَا عَجَلَكَ يَا مُوسَىٰ. ارے بھائی جلدی کیوں آئے؟ انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو نیچے چھوڑا اور بھاگتے ہوئے چلے گئے. تو بولے وہ میرے پیچھے ہیں، اور میں اس لیے آیا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، میں جلدی آیا کہ تو راضی رہے. مگر یاد رکھیے، نبی کی شان کے خلاف ہے کہ کسی چیز میں عجلت کرے. گرفت ہوئی، کیا ہوئی؟ گرفت ہوئی. 10 اور تو 42. ٹھیک ہے، لیکن ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا. مطلب ایک چیز آپ سمجھ گئے، 40 لیلۃً 30 لیلۃً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ. بس ایک ہی چیز کی وضاحت ہوئی، 30 کا وعدہ کیا اور ہم نے 10 پوری کی. ابھی اس میں کیا کیا سمجھنا ہے؟ ایک تو سمجھ گئے نا، ابھی دوسرا یہ سمجھے. مطلب ایک ایک سمجھاؤں گا، یہی سمجھ جائے تو آج کے آپ کے آنے کا مقصد، اس کا اجر ملے گا. تو سنیے، ابھی صفحہ پلٹنے کی ضرورت نہیں، میں پڑھتا ہوں آیت. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے 5:1. دیکھیں میں پڑھ رہا ہوں. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً.
یہاں کیا ہے؟ 30 لیلۃ. آج کے درس میں کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ اور آپ ہی کے ایک ساتھی نے سوال کیا, اس کا نام مہیش, اس نے سوال کیا. ہاں مہیش. پوچھتے ہیں لوگ تو آپ بتائیں, اگر آپ نہیں بتائیں گے تو پھر آپ کیا سیکھ کر گئے یہاں سے؟ تو ہمیشہ پوچھتا ہے تو پوچھنا چاہیے نا. دیکھ رہے ہیں نا آپ, یہاں کیا ہے؟ 40 لیلۃ ہے نا, کہاں ہم نے پڑھی 51. اچھا جی, کہہ رہے ہیں کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلۃ, ڈائریکٹ 40. ایسا کیوں؟ کیا کہیں گے آپ؟ بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. بچپن میں آمنت باللہ یاد کی ہے نا. ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسماء و صفاتی. یاد کیے کہ نہیں کیے؟ مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی والیوم الاخر والقدری. 6 بس یہی ہے. تو آیت ایک جگہ مجمل, ایک جگہ مفصل. تو 51 میں سورہ بقرہ میں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلۃ مجمل, اور آج کے درس میں کیا؟ مفصل. جواب دے سکیں گے نا, بات ختم ہو گئی. اگر جواب نہیں دیے تو پھر معلومات کچھ بھی نہیں. یہ تو آسان ہے, مگر ابھی ساتھ میں رہیے, سنیے. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلۃ, کیا ہے؟ وَوَعَدْنَا. سورہ بقرہ 51 میں کیا ہے؟ وَإِذْ وَعَدْنَا. اگر یہ آپ کو معلوم نہیں, ایک جگہ وَإِذْ وَعَدْنَا, ایک جگہ وَوَعَدْنَا, تو پھر کچھ بھی معلوم نہیں. اب یہ گرامر کا قاعدہ ہے, لیکن سمجھ میں آئے گا. مطلب سمجھ میں آ گیا نا. ایمان مجمل, ایمان مفصل, آیت مجمل, آیت مفصل. مگر یہ کیا ہے؟ ایک جگہ وعید, ایک جگہ وعدنا. تو یاد رکھیے بہت فرق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, وہ ہے نا, إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, ہے نا, وَإِذْ قَالَ خَالِقٌ بَشَرًا. تو کہیں وَإِذْ اور کہیں وَوَعَدْنَا, بہت فرق ہے. جانتے ہیں خبر دینا, کیا کرنا؟ خبر دینا. اور جانتے ہیں نصیحت کرنے کی تنبیہ کرنا, بہت فرق ہے. بھائی ایک میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, درس میں خبریں بھی دیتا ہوں, مگر ایک خبر نہیں دیتا ہوں, توجہ چاہتا ہوں کہ نصیحت. تو جہاں بھی وَإِذْ وَعَدْنَا وَاذْكُرْ, اس قصے کو یاد کرو اور وہاں سے نصیحت حاصل کرو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا وَاذْكُرْ. وہاں نصیحت ہوتی ہے. کیا نصیحت؟ اس لیے کیا آتا ہے؟ وَإِذْ. اور یہ بھی یاد رکھنا, جب وَإِذْ آتا ہے تو ایک ہی دفعے کا واقعہ رہتا ہے, بار بار نہیں. سمجھ رہے ہیں نا. اور وعدنا میں خبر دی جاتی ہے, تو فرق ہوا نا. تو یہ آپ یاد رکھیں. اور پورے قرآن شریف میں آپ کو کہ کہاں وَإِذْ ہے, کہاں وہ وعدنا ہے, اور 40 لیلہ اور 30 لیلہ. پھر وہ تہا میں ہے, تفصیل سے ہے وہاں بھی مزید, کہ وہ جلدی آ گئے تھے اس لیے 40 کر دیے گئے. اب سنتے ہیں. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ. میقات اتمامنا تو جانتے ہیں نا, کسی چیز کو تمام کمال میں فرق ہے. الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی. تمام یعنی کیا؟ آج ہمیں 2 صفحے پڑھنا ہے, یہ تمام ہو گیا. لیکن کمال تو نہیں ہو سکتا نا. کمال اس وقت ہوگا کہ جب اس کے بعد کچھ نہ ہو, وہ کمال ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ اللہ نے دینا تھا وہ دے دیا, لیکن کمال بھی کر دیا کہ اب کسی چیز کی گنجائش نہیں. اب لوگ کہاں سے بدعت کرتے ہیں پتہ نہیں. تو یہ وہ اتممناہا بعشر, جو ہم نے 10 راتیں پوری کی دے کر 40 پوری کی, تمام ہو گئی. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّي. میقات بہت مشہور ہے. میقات وقت, ٹائم اور زمن, اس
کے لیے استعمال ہوتا ہے بھائی کم سا وقت، کم وقت. تو زمن اب وہاں پر ٹائم ہے کہ ہم نے 40 راتیں، تو 40 راتیں ان کی پوری ہو گئی، یہ کہا جا رہا ہے. اور ہمارے یہاں 2 قسم کی میقات ہے، جانتے ہیں نا میقات ہمارے یہاں. ایک تو ابراہیم علیہ السلام نے مقرر کی، اور ایک کس نے مقرر کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب وہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ شمیسی سے، اور شمیسی تو کوئی جانتا نہیں ہو، تو میں کہتا ہوں شمیسی 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 کوئی جانتا ہی نہیں. وہ تنیم مسجد عائشہ، ایک دفعہ میں نے کہا تھا کہ بھائی آپ یہاں سے احرام عمرہ کے احرام باندھیں، تو بولی مسجد شمیسی. ارے بھائی سنیے، میقات کسے کہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو حدود حرم قائم کی وہ ہے میقات. کون سی؟ تنیم، جعرانہ اور مزدلفہ اور جبل عمر کے پیچھے اس کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، اور شمیسی. یہ اس کا نام کیا؟ حدود حرم. کیا نام؟ حدود حرم. ابھی پہلے سے چلا آ رہا ہے. مکے والے جو عمرہ کرتے تھے تو کہیں بھی آتے تھے. اب کہ یہ شمیسی والا مسجد عائشہ نہیں جاتا تھا. ہمارے یہاں لوگ عزیزیہ میں رہتے ہیں، مسجد عائشہ جاتے ہیں. بھائی یہ کیا ہوا؟ ان کو اس طرف جائیں. بہرحال اس مسئلے میں نہ جائیں کہ کیا مسئلہ. بہرحال یہ میں نے میقات بتا رہا ہوں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میقات مقرر کی حاجیوں کے لیے. تو وہ نام آپ کو یاد ہے، حذیفہ، یلملم، قرن المنازل. تو میقات کے معنی کیا؟ وقت اور جگہ، یہ ہے میقات. اب چلیے، اب ہوا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا اخلفنی، یعنی میرا جانشین بنو. ٹھیک ہے، فی قومی، میری قوم میں. چونکہ اب جاتے وقت کہہ رہے ہیں نائب. واصلح، اور اصلاح کے کام کرو. ولا تتبع سبیل المفسدین، اور فساد کرنے والوں کی راہ کو مت اپناؤ. فساد ہارون علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں. تو کون سا فساد تھا؟ کیا کوئی فساد ہوا تھا؟ جی ہاں، انہوں نے درخواست کی تھی نا کہ اجعل لنا الہن کما لہم آلہہ. دیکھیں، تو یہ فسادی لوگ ہوئے نا، اس لیے کہہ رہے ہیں اصلاح کے کام کرو. اور اگر یہ اب انہیں یقین تھا کہ میں جانے کے بعد بھی یہ کچھ کریں گے تو تم ان کا ساتھ مت دینا. یہ چیز ذہن میں رہے. ابھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، وہ کون سا فساد. تو اب آگے چلتے ہیں. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. اب اس میں بھی کئی چیزیں سمجھنا ہے ہمیں. دیکھیے، جب موسیٰ علیہ السلام آئے، حاضر ہوئے اس جگہ پر آگے، تو اب گفتگو ہوگی نا. 40 راتیں بتاتے ہیں لوگ، روزے سے رہے، جو بھی عبادت ہوئی اس میں نہیں جانا. اصل مقصد یہ ہے وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. جی، كَلَّمَهُ رَبُّهُ. آغاز ہوا بات کرنے کا، اور انہیں اشتیاق تھا. پہلی بھی بات ہوئی تھی نا، فَخْلَانَا عَلَيْكِنَّ كَبِالْوَعْدِ الْمُقَدَّسِ طُوَا فَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. اب دیکھو، خود ہی اشتیاق ظاہر کرتے ہیں. قال رب ارینی انظر الیک. اللہ اللہ، کیا کہتے ہیں؟ چہرہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اس کے پہلے کلام ہو چکا ہے. جب آئے تھے کوہ طور پر شعلہ آگ لینے کے لیے تاکہ سیکیں، تو ہرا بھرا درخت، اور تو آواز آئے انی انا ربک. آواز آئی تھی نا، دیکھا نہیں. فخلعنا علیک، دیکھا نہیں. جی، سنعیدها لا تخف سنعیدها سیرتها الاولی، ڈرو مت. اب لیکن بات کرنے کی عادت ہو گئی، تو اشتیاق ظاہر کیا کہ ارینی انظر الیک. ذرا غور سے توجہ دیں اس طرف
کیا کہا؟ میں آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، آج تک تو نظر نہیں آیا اس لیے کہہ رہے ہیں ارینی. ہاں، ورنہ ارینی نہیں کہتے بھائی، ہم کہتے ہیں نا ذرا پردہ ہٹاؤ، ذرا دروازہ کھولو. جی، تو جواب کیا آتا ہے؟ یہاں بہت کچھ سمجھنا، یہ عقیدے والی بات ہے. کیا جواب مل رہا ہے؟ لن ترانی، لن کے معنی ہرگز ہرگز تم نہیں دیکھ سکو گے. اب کیا مطلب ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکو گے؟ جی، ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکو گے. نفی کس کی ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام کی. یہ یاد رکھیے، موسیٰ علیہ السلام کے دیکھنے کی نفی ہوئی، اور یہی اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ دنیا میں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ لن ترانی. اب یہ مکتب بریلی والوں کو تو کچھ کام ہی نہیں، وہ تو ہمارے لوگ ان کے بیانات سنتے نہیں، ہم اس لیے سنتے ہیں تاکہ ان کا رد کریں. وہ تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا گلو کرتے ہیں، اس میں اپنا وقت ضائع نہ کریں. لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حدیث ہے جس نے کہا کہ معراج میں رسول نے اللہ کو دیکھا تو جھوٹا، بس ہمارے لیے کافی ہے نا. مگر یہاں جو یہ تو آپ پڑھیں گے، لیکن میں جو ہے سمجھانا چاہتا ہوں وہ عقیدے کی بات سمجھانا چاہتا ہوں. لن ترانی، نفی کس کی ہوئی؟ بشر اس دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ لن ارانی، یہ ہے گرامر، یعنی میں نہیں دیکھا جا سکتا، اس کی نفی نہیں ہے. اللہ کی ذات کی نفی نہیں ہے کہ وہ نہیں دیکھا جا سکتا، یہ یاد رکھنا. بلکہ اللہ دیکھا جائے گا، زیارت کی جائے گی کب؟ عالم آخرت میں. یہ بتانا چاہتا ہوں، فرق ہوا نا. تو یہ محققین جو تفسیر کرتے ہیں اس طریقے سے، تو اس میں عقائد بھی ہمارے مستحکم ہوتے ہیں. اب یہ کہ لوگ اسی میں لڑ پڑیں، کس میں؟ کہ معراج میں زیارت ہوئی نہیں ہوئی، اسی میں. بس بھائی آپ معراج میں ہی لڑ پڑ رہے ہیں، اصل مسئلہ تو آپ بھول گئے. نفی بشر کی دنیا میں دیکھنے کی، آخرت میں نہیں. اور اللہ اپنی نفی نہیں کر رہے ہیں ذات کی، اللہ چاہے تو وہ اپنا چہرہ دکھا سکتے ہیں. فلما تجلی، اچھا آپ سنیے، قال ولکن انظر، اب ساتھ میں رہیے لیکن تم ایسا کرو کہ دیکھو پہاڑ کی طرف. اگر وہ مطلب میں جلوہ کروں گا اس طرف، اپنی تجلی میں دیکھوں گا پہاڑ کی طرف. فإن استقر مکانہ، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا پہاڑ، فسوف ترانی، پھر شاید تم مجھے دیکھو گے. اب موسیٰ علیہ السلام کو کیا کرنا چاہے تھا؟ بس ہے نا، مگر نہیں دیکھا پہاڑ کی طرف، کیونکہ اشتیاق ہے چہرہ دیکھنے کا. فلما تجلی ربہ للجبل، جب جلوہ افروز ہوئے اللہ. اب یہ کیسے جلوہ کی تجلی کی؟ جعلہ دکا، وہ تو ریزہ ریزہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہی صعقہ، بے ہوش ہو کے گر پڑے. فلما افاق قال سبحانک تبت، کہا کی توبہ صاحب؟ جب اٹھے تو کہا کہ سبحانک، تو پاک ہے. تو کیا آپ توبہ کر رہے ہیں؟ کبھی سوچا؟ توبہ اس کی کر رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی، اسی پر خلاص ختم کرنا تھا. دیکھو ہے نا، تو فوراً اصل میں اعتراف یہ ہے نبیوں کا، صالحین کا طریقہ کار کہ فوراً تبت الیک، یعنی تیری طرف رجوع کرتا ہوں. اچھا یہاں بھی یہ بار بار میں سمجھاتا ہوں، تبت الیک یہ بندے کے ساتھ آتا ہے، تیری طرف رجوع کرتا ہوں. اور بقرہ میں فتاب علیہ، وہاں پر لوگ غلط ترجمہ کر جاتے ہیں. تاب علیہ کے معنی آدم نے توبہ نہیں کی، اللہ نے توبہ قبول کی. یاد رکھنا، جہاں علی آئے تو اللہ نے توبہ قبول کی. فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب علیہ، اور جہاں الہ ہم توبہ کر رہے ہیں، یہ خیال رکھنا. الہ اور اللہ، وانا اول المؤمنین، پہلا مطلب یقین میں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہرگز نہیں دیکھو گے، پہاڑ کی طرف دیکھو، دیکھا تو کہہ رہے نہیں میں تو پہلا یقین کرنے والا آپ کی ذات پر. اب اس کو آپ ترجمہ کریں ایمان لانے والا ہے آپ کی باتوں پر. اب مزید ہم آگے چلتے ہیں، سنیے گا.
قال یا موسیٰ انی، اب وہ ملائیں گے، مد نہ کریں گے. قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. اے موسیٰ، انی اصطفیتک، چنا لوگوں پر. اچھا ابھی کہہ رہے ہیں وہ جاوز نہ ہم وی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. ابھی کہہ رہے ہیں وہ واعد نہ ہم، ابھی کہہ رہے ہیں استفیتک میں. فرق ہوا نا، فرق ہوا کہ نہیں جی. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انا انزلناہ قرآنا، انا انزلنا. موسیٰ سے فرماتے اننی انا ربک. کبھی آپ نے سوچا یہ کیا ہے؟ یہ یہاں کہہ رہے ہیں انی، کہیں انی، کہیں. بہت بڑا فرق ہے. یہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ ایسے یہ ضمیر مختلف آتے ہیں. سنیے، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے. جب اللہ اپنی ذات کے بارے میں بیان کرتے ہیں تو انی، اننی انا اللہ. اور جب اپنے صفت فعل کو ہم نے تجاوز کر دیا، تجاوز کرنے کے لیے فرشتے آئے تھے کہ نہیں؟ ہاں، ہم بارش برساتے ہیں، فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ نہیں، یاد رکھنا. تو کسی نبی کو چننا فرشتوں سے نہیں کہتے کہ اسے چنو، یہ فرق ہے. تو ہم نے چنا، آپ کو منتخب کیا لوگوں پر. برسالاتی، اگر آپ رسالاتی کا ترجمہ پڑھیں گے تو ترجمہ ہوگا میرے پیغامات، لیکن دوسری قرات میں برسالتی. اگر برسالتی پڑھیں گے تو میری رسالت یعنی پیغمبری. فرق ہوا، رسالت پیغمبری اور رسالات پیام، تو دونوں ترجمے ہوئے ہیں قرآن شریف میں. اب وہ تو انہیں پتہ نہیں نا، روایت حفص وہ روایت ترجمہ کر دیتے ہیں. وہ بھی کلامی، یعنی تم میرے پیغامات اور میرا کلام. کلام تو ایک ہی ہوتا ہے نا اللہ کا. میں نے چن لیا. فخذ ما آتیتک، لہذا تم پکڑو جو میں تمہیں دوں اور شکر کرنے والوں میں سے بنو. جانتے ہیں شکر، قدر کرو. ہمیشہ اس کی تاکید کی جا رہی ہے لئن شکرتم لازیدنکم، ہے نا. کبھی بھی انسان جب شکر بجا لاتا ہے، شکر کیسے کہتے ہیں؟ قدر کرنا. کہنے کی ضرورت نہیں شکر شکر. آپ نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ نے دیا، یہ شکر ہوا. تو ازیدنکم. وَإِن کفرتم، افسوس کرو کیا میری حالت ہے اللہ نے کیے، تو کفران نعمت ہوا. تو ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ شکر کرو، اتنا کچھ میں نے کیا. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. ہم نے تختیوں میں لکھ دیا ہے نا، 10 تختیاں آگے تھی لکھی ہوئی. من کل شیء، ہر چیز جو اس وقت تقاضا تھی. میں کہہ چکا ہوں کہ تورات زبور بالکل صحیح کتابیں، لیکن کیا ہے جو جز قرآن کا بعد میں اتمام اور اکمال ہوا. تو جس چیز کی ضرورت تھی ہر چیزیں موعظتاً بطور نصیحت کے، اور تفصیل. اب وہ پڑھیں تورات لیں، 10 احکام کیا ہیں. لکل شیء. اچھا وہ احکام بعد میں اضافہ ہوا، چونکہ پھر وہی بھی نازل ہوتی تھی نا. تو تورات میں وہ 10 احکام ہیں، پھر جو وہی نازل ہوتی تھی وہ بھی ہے. اس طریقے سے وہ تورات بنی. مضبوط سے پکڑو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ قوم بھی بِأَحْسَنِهَا، اچھے طریقے سے اسے تھامے. کیا بِأَحْسَنِهَا کیا ہوا؟ اگر آپ ترجمہ کرتے ہیں کہ بہترین باتوں کو تھامے تو مفہوم غلط ہو جائے گا. اس کا مطلب تختی میں بہترین باتیں بھی ہیں اور غیر بہترین بھی ہیں. یہ میں بتا چکا ہوں. نحن نقص علیک احسن القصص، ہم تم پر بہترین نہیں، بہترین انداز میں قصہ بیان کر رہے ہیں. زلیخا نے کیسے ڈورا ڈالا یوسف علیہ السلام پر، کیسے کنویں میں ڈالا، تو اس کو بہترین انداز میں پیش کر رہے ہیں. لیکن وہاں بھی آپ دیکھیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں بہترین قصہ. بھائی بہترین قصہ نہیں ہے، کیا ہے؟ قصص.
بہترین انداز میں. تو یہاں اس کے بہتر حکم کو اپناؤ نہیں, اچھے طریقے سے. ایک ہوتا ہے حسن اور ایک ہوتا ہے احسان سے, ہے نا. وبالوالدین احسانا وبالوالدین حسنا. جی, اگر ماں باپ مشرک ہیں تو حسنا, اچھا برتاؤ کرو. ہاں, لیکن والدین مسلمان ہیں تو احسانہ, بہت فرق ہے. وہاں پر میں سمجھا چکا ہوں, 2 قسم کی آیت ہیں. تو یہ ہے سوریکم دار الفاسقین, تو میں تمہیں فاسقین کا دار گھر بتا دوں گا. اور بتلا دیا کس کا, دنیا میں بھی بتلایا, فرعونیوں کا گھر کہاں ڈوب گئے, اور قیامت میں بھی دیکھیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے کہ جتنے ابو جہل بنے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم بھی دیکھیں گے, ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں, مسلمانوں کو مار رہے ہیں, کاٹ رہے ہیں. تو انشاءاللہ اگر اللہ انہیں ہدایت نہ دے تو ان کا بھی ایک دار ہے, تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن يروا كل آیة لا يؤمنوا بها وإن يروا سبیل الرشد لا يتخذوه سبیلا وإن يروا سبیل الغی يتخذوه سبیلا ذلك بأنهم كذبوا بآیاتنا وكانوا عنها غافلین. میں روکوں گا میری ان آیات سے, یعنی ان آیات ہدایت کو قبول کرنے سے, میری توفیق سے, کن لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق. اب اوپر اس کا شکر کا ذکر ہوا, یہاں تکبر کا ہوا. ناحق کیا, تھوڑی سی دولت دے دی, بادشاہ دے دی, تو تم تکبر کرنے لگے. اگر وہ ساری نشانیوں کو دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے. لا یؤمنوا بہا, پھر انہوں نے یہی کیا. اور اگر بھلائی کا راستہ دیکھیں گے تو اسے اپنائیں گے نہیں. ولا یتخذوا سبیلا, یہی کیا. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ, غی جانتے ہیں گمراہی کا راستہ, يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا, تو اسے اپنا راستہ بنا لیں گے. تو یہ ان کے مزاج میں تھا. مزاج میں کیوں؟ تکبر کی وجہ سے, کہ غی کو اختیار کرتے ہیں, شرک کو اختیار کرتے ہیں. اور یہ صفات آج ہم مسلمانوں میں بھی ہے. غلط طریقے کو اس کو تعویل کر کے کہتے ہیں کہ جب آپ کہیں گے کہ بھائی یہ کیا ہے, یہ اولیاء وغیرہ, یہ تو کفن دفن کر کے دفن کر دے, تو بولے نہیں یہ ولی لوگ ہیں, آپ ان سے مانگو تو ہمارے لیے وسیلے کا کام کریں گے. وہ ان کا دماغ انہوں نے اس پر کنٹرول کر لیا, نہیں سمجھتے, یہی جواب دیتے ہیں. تو بہرحال تو انہوں نے اس طریقے سے کیا. اور یہ کیوں کیا؟ ذالک. اچھا, یہاں اب ذالک آیا ہے, کہیں کہیں ذالک آتا ہے اور کہیں کہیں ذالکم. تو معنی یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور غفلت میں پڑے ہوئے تھے. اب مزید ان کی شرح ہو رہی ہے. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا يعملون. اور ایک جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا اور آخرت کو جھٹلایا, لقاء الآخرہ یہ سبب بنتا ہے آیتوں کو جھٹلانے کا, تو ان کے اعمال اکارت ضائع. یعنی انہوں نے کچھ نیک کام بھی کیے, کرتے ہیں لوگ, مگر وہاں آخرت میں اس کا کوئی انہیں ثواب نہیں ملے گا, اور جو انہوں نے کیا وہی ملے گا. اب قیامت کا عذاب دیکھو گے تو سوچو کہ اللہ تعالیٰ رحمان رحیم نہیں, جو وہ کرتے ہیں وہی انہیں سزا ملے گی. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. اب ان کے پیچھے کیا ہوا؟ نائب بنائے تھے نا ہارون علیہ السلام کو, آپ سنیے گا. تو یہ 2 آیتیں ہیں, سنیے کیا ہوا. یہ جب چلے گئے کوہ طور پر, ظاہر ہے کہ 40 راتیں ہوئی. قوم موسیٰ نے ان کے بعد من حلیہم, حلی زیور جو ان کے پاس تھے. جی, اب یہ زیور پر لوگوں نے صفات لکھ دیے. کیا ضرورت تھی لکھنے کی؟ زیور کہاں سے آئے, کس کے تھے؟ بھائی جہاں خواتین ہیں تو وہ تو بچیاں زیور میں پلتی ہیں, زیور تھے. اب ضرورت نہیں کہ کہاں سے آئے. اجلن جانتے ہیں بچڑا, زیور پگھلا دیے. دوسری جگہ وہ سامری کا ذکر ہے, جمع کیا. اور جسدن, ایک بچڑے کی باڈی بنایا, یعنی جسم جو بنایا کس کا. اب یہاں جسدن کہہ رہا ہے کہ حقیقت میں جیسے موسیٰ علیہ السلام کی لٹھے کا ثوبان بنتا تھا نا, ویسا نہیں, ایک جسم بنایا. دور سے نظر آتا تھا یہ گائے نہیں ہے. جی,
جی بچڑا. جی لہو خوار آواز آتی تھی. اب ایک دوسری جگہ پڑھیں گے کہ جب جبریل امین داخل ہوئے پانی میں، وہ 12 راستے ہوئے نا، تو یہ سامری نے ان کے نیچے جو سوار جس پر تھے تو وہاں سے نیچے سے کچھ مٹی اٹھائی تھی. قرآن کی آیتیں ہیں تو وہ اس نے اس میں ڈال دیا تھا. بہرحال وہ قصہ اس وقت ہم پڑھیں گے. اس کے لیے ایک آواز تھی. اب آواز کون سی تھی، وہ کون سی جادو تھی؟ سوال ہی آتا ہے نا. جادو کا قصہ تو ہم پڑھ چکے ہیں. وہ کیا ہاتھ چالاکی تھی؟ ہوتا ہے ایسا، آپ کہیں زور سے ہوا آتی ہے نا، تو وہ جب ہوا کسی چیز کو کراس کرتی ہے تو وہ آواز آتی ہے. بس وہ اس طریقے سے بنایا تھا، ہوا داخل ہوتی تھی اور وہ آواز آتی تھی گائے کے بچڑے کی طرح. لہو خوار. علم یرو، مگر کیا آواز دیکھی آپ نے بس، ہاں، مگر یہ نہیں دیکھا کہ وہ تو بات نہیں کرتا ان سے، اور نہ ان کی کوئی رہبری کرتا ہے. تو پھر یہ کیسی بات ہوئی؟ اچھا اب دیکھیے آپ کے پاس یہاں پر میم لکھا ہوگا، سمجھے نا؟ تو میں آپ کو یہ بھی سمجھا دوں کہ میم جہاں ہوتا ہے وہاں رکے نہ رکے تو کیسی قباحت ہوتی ہے. دیکھیے اب اگر آپ کے یہاں میم ہے یا نہیں مجھے پتہ نہیں، لیکن ہونا چاہیے ہے. اگر میم نہ ہو، اگر آپ نے ملایا تو دیکھو معنی کیا ہوتے ہیں. وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ. کیا معنی ہوں گے معنوں میں؟ جو راستہ انہوں نے اپنایا وہ انہیں ہدایت نہیں دے گا. جبکہ ایسا نہیں کہا جا رہا ہے. دیکھو میں پلٹ گیا، اس لیے یہاں وقف لازم کہتے ہیں. لا یکلم ولا یہدیم، یعنی وہ جو بچڑا ہے وہ ان کی کوئی رہبری نہیں کرتا، یہ کہا جا رہا ہے. دیکھو کتنا فرق ہوا. آپ غور کریں گے نا تو ہمیشہ وقف کیا کریں، نہ ملائیں. اچھا آپ جو جانتا ہے وہ تو، اب جیسے میں اگر پڑھوں ولا یہدیم سبیلا اتخذوا، مجھے پتہ ہے کہ کیا سبیلا، ذہن میں گردش کر رہے ہیں، کمپیوٹر گھوم رہا ہے، تو ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پڑھنے بھی آنا چاہے. کیسے پڑھیں گے؟ سبیلا اتخذوا، لیکن معنی ذہن میں گردش کرنا چاہے کہ جیسے کہ اتخذوا وکانوا ظالمین. تو انہوں نے اسے، اس بچڑے کو معبود بنایا، یہ کہا جا رہا ہے. اتخذوہ کسے؟ اور ظلم کرنے والوں میں ہوئے. تو بہرحال یہ چیزیں میں کوشش کرتا ہوں ہونا چاہیے، لیکن آج کل عوام کی توجہ کچھ عجب ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ قرآن شریف پہ اتنی محنت کی ضرورت کیا ہے، لیکن آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے نا ضرورت ہے. اور اس میں توحید بھی ہے، شرک سے بچنے کی آیات بھی ہیں، سب کچھ ہے. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اب وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ وَلَمَّا سُقِطَ کے معنی کیا؟ یہ محاورہ ہے. جیسے ہمارے کہتے ہیں نا یار اس کو تو طوطے اڑ گئے، اور کیا اونٹ گرا، کھجور آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. ہاں ویسے یہ محاورہ ہے، یعنی جب وہ نادم ہوئے. اچھا اب اسے ذہن میں رکھیں، یہ کب نادم ہوئے؟ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تھے اس وقت نے. اب وہ اگلے صفحے پڑھیں گے، جب وہ آئے اور جب ڈانٹا تب پھر نادم ہوئے. اگر پہلے نادم ہوتے پھر سزا نہیں ملتی، لیکن آج ہم آیت پڑھ لیتے ہیں. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ انہم قد ضلوا، وہ گمراہ ہوئے. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين، بولے اگر رب ہمارا رحم نہ کرے، مغفرت نہ کرے تو ہم خسارے میں سے ہو جائیں گے. یہ کب کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد. تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ پڑھیں گے. تو بہرحال یہ چند قواعد، چند لغات میں نے بتائے ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو ان کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس دعا کے ساتھ آج کل حالات جو ہیں ہمارے خلاف چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرے اور مسلمانوں کی نیک ہدایت دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں، اگر کسی کو سوال کرنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں. چلیے کہیے. جی جی کیوں کہا اول المؤمنین؟ کیونکہ کہا گیا تھا کہ لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھے تھے. کیا ہونا چاہیے تھا؟ خلاص بات ختم ہو گئی، مگر دیکھا.
تو مطلب یہ کہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا تجلی سے جعلہ دکا، نہیں میں پہلے سے مومن ہوں، یہ ہے انداز، سمجھے نا، اس لیے کوئی اعتراض نہیں. اچھا ہوا آپ نے سوال کیا. چلیے، تو یہ سب انداز رہتے ہیں، وہ سمجھنا اس کا ایک ربط رہتا ہے. جی چلیے کافی ہے، ختم کر دیں. اللہ تعالیٰ جو ہے سمانی دیکھنی یا کافر بھی دیکھنی بات ہے، جو اللہ تعالیٰ ساری دنیا بنائے، فرشتوں کو سب سارے. ہاں نہیں، یا مسلمانوں کو زیارت ہوگی، مسلمانوں سے. ہاں جنت میں، ہاں جنت میں، جہنم میں نہیں، مسلمان. ہاں نہیں یہ دیدار ساری نعمتیں صحیح میں سمجھ گیا. اصل میں زیارت کب ہوگی؟ پل صراط پر نہیں ہوگی. وہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ کے روبرو ہم حساب کتاب کے لیے، اس وقت کی بات نہیں ہو رہی ہے. جب جنت میں جائیں گے تو لوگ پوچھیں، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، فرشتوں کے ذریعے خود پوچھیں گے کیا کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو بولے نہیں زیارت، سمجھے نا. تو سب سے بڑی نعمت تو یہ جنت کی بات ہو رہی ہے، اور کس کی؟ مومنین کی بات ہے. زیارت جو بات ہے، جو نیک بندے ہیں ان کو ڈیلی 2 مرتبہ، اور اس سے جو کم درجے میں ان کو جمعہ. جی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، حدیث بھیج دیں گے گروپ میں، کوئی بات نہیں. 145 آیت میں ہاں سوری کا، سوری کم یا سوری کا. ہاں پھر اس کے بعد کنٹینیوشن سأصرف، یہ انقریب کا جو نا وہ ہے یہ. ہاں جی آیت نمبر بتائیں، میرے سے چھوڑو. اچھا ادھر ہے 145. اچھا 145 سأصرف. ہاں سأریکم اور سأصرف. جی تو اس میں سوفا بھی جو ہے نا وہ بھی انقریب کے لیے. ہاں وہ بھی انقریب کے لیے آتا ہے. ہاں نہیں، وہ اس لیے کہ اور سوف بہت ہی قریب، اس کے لیے وہ بہت قریب، یعنی تو یہ بہت قریب نہیں. ترجمہ کرنے جاتے تو یہ چیزیں میں کنفیوز ہوتی نہیں، وہ اب وہ اتنی باریکی نہیں دیکھتے ہیں نا. اب یہ جو میں باریکیاں بتا رہا ہوں نا، یہ تحقیق سے تو سوف بہت قریب، قریب بہت فرق ہے. تو انشاءاللہ پھر کبھی ایک ساتھ آئے گا نا، اگر 2 آتے نا ایک ساتھ تو بتائیں گے انشاءاللہ. ترجمہ کرنے جاتے بہت کنفیوز. ہاں جی نہیں وہ میں بتاؤں گا جب آنا چاہے وہ سوف اور ایک ساتھ. لیکن یاد رکھنا سوف زیادہ، نارمل. چلیے وباللہ التوفیق.